برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ارض مقدس، بیت المقدس، مسجد اقصی کے نام سے جو مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، اس کا قبضہ اور کنٹرول بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ جب کائنات بنا دی، سجا دی، سنوار دی، پھر کسی کے حوالے نہیں بلکہ اس کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور خلاق عالم نے جو جگہ، جو زمین، جو آسمان، جو پہاڑ بنائے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ کنٹرول میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ان میں سے بعض مقامات اور بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑا مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس پہ یہ کہنا کہ اسی جگہ کو کیوں مقام ملا، کیوں مرتبہ ملا، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ جس کو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جو جس چیز سے نواز دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کسی بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ اول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ فرمایا مسجد حرام بیت اللہ، اور دوسری مسجد اقصی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ نے 16 سے 17 ماہ تک اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، آپ کی اقامت کی جگہ رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، حدیث نبوی کے اندر بے شمار اس کی برکات اور فضائل جو ہیں وہ مسجد اقصی کے موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک نمایاں اس بیت المقدس کو مقام حاصل رہا ہے، اور اسی اسلامی تاریخ کے اندر ماہ شوال المکرم کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے اکثر کا جو مقام تھا، جو مسکن تھا، وہ بیت المقدس رہا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور مسجد کی طرف اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں، سوائے 3 مسجدوں کے علاوہ فرمایا مسجد حرام بیت اللہ، مسجد نبوی میری مسجد، اور مسجد اقصی، اس کی طرف آپ ہجرت کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصی،
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو معراج کی رات سب کے سب انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور وہاں پر جو امام بنے وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ مسجد اقصی اتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا جس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جس نے میری مسجد میں نماز آ کے پڑھی مسجد نبی میں اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جس نے مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھی اللہ اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا کرے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر چلے گئے تو فرمایا یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے جو آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ برکت والی جگہ ہے۔ جب مسجد اقصی کا آس پاس وہ برکت والا ہے تو پھر مسجد اقصی کے اندر کتنی برکات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور مبارک تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے بندے کا سانس روح قبض کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کی ذات نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے اس کو دفع مارا، وہ واپس چلے گئے اور جا کے کہا کہ اللہ آپ نے جس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے جتنا زور سے دفع مارا ہے وہ تو آپ سے ملنے کے لیے نہیں آنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل امین کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو ایک جانور ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس بال آئیں گے اس بیل کے اللہ اتنی عمر آپ کو دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب پھر بھی موت نے آنا ہے تو میری ابھی ہی سانس نکال لو، اور اللہ کے آگے دعا کی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب زمین پر پتھر پھینکنے والی جگہ تک پیدا ہو جائے، اور اس سے مراد یہ مسجد اقصی ہے، یعنی جب میری موت آئے میں اس وقت قریب مسجد اقصی کے ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کا مسکن اس طرف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جب دوبارہ ہجرت کی وہ بھی مسجد اقصی کی طرف تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جب قوم نے مکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل کر کے بیت المقدس کی طرف چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قرآن کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم تین، انجیر اور زیتون کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انجیر یہ جو تین ہے اور یہ جو انجیر ہے اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو مسجد اقصی کا آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے اوپر باقاعدہ قسم اٹھا کر کہا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی
جہاں وہ چاہتے ہر چیز ان کے تابع تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی، ہر چیز، انسان تو انسان، حیوان، جنات، ہر مخلوق، یہ ہوائیں، سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کے اختیار میں، آپ کے قبضے میں دی ہوئی تھی۔ آپ جب بھی چاہتے، جس طرح چاہتے وہ اسی طرح کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا آپ کو لے کر دوسرے شہروں میں چلی جاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب اس چیز کا اختیار دیا تو آپ ہوا کو حکم دیتے تو مجھے لے کر وہاں بیت المقدس میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ وہ برکت والی جگہ تھی، آپ وہاں پہ چلے جاتے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا، اور ہر دور کے اندر اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں میں اور کفار میں لڑائیاں ہوتی رہی۔ جس وقت تک قوم اس بیت المقدس کو فتح کرتی رہی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیلیوں سے، کہ چلو اس کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ طرف جا کے لڑے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نے اس کے کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو موت دے دی تھی، دنیا سے بلا لیا تھا۔ وہ جو ان کی قوم تھی، اللہ نے 40 سال تک ان کو ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک مقام عبرت بن گئے۔ اور اس کے بعد آنے والے جو نبی تھے، انہوں نے جب اس کو فتح کیا، اپنی قوم کو بتایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ دوبارہ سے شامل حال۔ آج مسلمان جب تک مسلمان ہے، اس کا ایمان موجود ہے، اگر وہ آج بھی اس مقدس سرزمین کے لیے نکلے گا، اللہ کی مدد شامل حال۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر مارے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ایمان کی طاقت کے بدولت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور خود جا کر کے بیت المقدس شام کے علاقے میں پہنچے، اور جا کے وہاں کے یہودیوں نے، وہاں کے کافروں نے آپ کو دیکھ کر کے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان کبھی اس پہ قابض رہے، کبھی مسلمانوں سے وہ چھینا۔ اس کی وجہ کہ آج مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور یہ آج یہ جو ریاست تھی شام کی، اس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام کے اندر برکت نازل فرما۔ یہ جتنے بھی علاقے تھے شام کے، یہ سب کے سب علاقے کو شام کہا جاتا تھا، جو آج فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، مختلف نام اس کی ریاستیں وہاں پہ بن چکی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ریاستیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو شام کا علاقہ کہا۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کر دیں، یہ عراق کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا میں اللہم بارک لنا فی شامنا کہا، اے اللہ شام میں۔ صحابہ نے دوبارہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو نجد ہوگا، یہ جو عراق کا علاقہ ہوگا، یہ فتنے فساد کا علاقہ ہوگا، اور قرب قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دوبارہ سے اس شام کے اندر جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے، اس کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس میں مسلمانوں کا یہ دین کا اور مسلمانوں کا یہ اسلام کا مرکز ہو۔ وہ دن دور نہیں، لیکن مسلمان آج ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ جا کر فلسطین کے لوگوں سے پوچھو، آزاد ان کی
اور شام کی ریاست آزاد تھی، لیکن جب ان پہ کفر مسلط ہوا، ان کی اس بستی کو، اس ملک کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ مسلمان جس ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک کیوں نہ ہو، اس سرزمین کی حفاظت مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کے نقش قدم پہ چل کے ہم اپنی مقدس سرزمینوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیں۔ یاد رکھ لو، کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت کے اوپر ہے، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا نظریہ مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا۔ قرآن کا واضح پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ بعض کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رشتہ داری رکھے گا، وہ بظاہر تمہیں لگ رہا ہوگا یہ ہمارا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ آج ہم اللہ کی ذات کے اوپر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کبھی اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھا، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ایک شے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ انسان اپنی جان کے اوپر خود ظالم بنا ہے۔ زیادتی ہم کرتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو کچھ مسائل ہیں، وہ معیشت کی ہیں، وہ گھر کے ہیں، وہ بائت کے ہیں، وہ ملک کے ہیں یا بین الاقوامی ہیں، وہ کسی اور کے نہیں خریدے ہوئے، وہ میرے اور آپ کے اپنے خریدے ہوئے، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جب تک قوم قرآن اور سنت کے نظام کے ساتھ تھی، اس وقت تک اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی۔ آج ہم بڑے فخر سے اور منبر و محراب میں اپنے جلسوں اور جلوسوں میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جب طاقت تھی 313 نکلے، 1000 کو شکست دے کر رکھ دی۔ مسلمانوں، یہ 313 فخر کا مقام ہے، ان کا ایمان کتنا بڑا تھا، ان کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت کیسی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی کی۔ آج ہماری زندگی ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اسلام مٹتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، دنیا کے خلاف دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے اسلام کے خلاف جو بھی ہتھیار استعمال ہوگا، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اسلام کے ساتھ نہیں چاہتے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، رسول اللہ کے نظام کو بھی چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمان اس کے ماتحت تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، مقام ہیرا سے چل کر جانے والی عورت بیت اللہ کا اکیلے طواف کر کے واپس آ جائے گی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی اس عورت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ وقت کائنات نے وہ وقت، تاریخ بتاتی ہے، وہ وقت بھی دیکھا کہ مقام ہیرا سے عورت چل کے بیت اللہ کا طواف کر کے چلی گئی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ کیوں؟ قانون موجود تھا، اسلام مسلمانوں کا نظام موجود تھا، مسلمانوں کا بول بالا تھا۔ آج میرے محترم دوستو، ہم نے آج کفر کو، ان کی چالوں کو پکڑ لیا، آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ہماری مسلمانی کتنی مضبوط ہے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں آتے۔ آج ہم کہتے ہیں اسلامی نظام آ جائے، ہم اپنے اس 6 فٹ کے قد کے اوپر اسلامی نظام تو دور کی بات، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آ جائے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی سازش، تو ہمارے اپنے کرتوت ہے، یہ تو ہمارے اپنے کام ہے۔ جب تک مسلمان اسی وقت تک کامیاب ہے جب وہ کلمے والی زندگی میں، جب وہ قرآن والی زندگی میں آئے گا، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق آئے گا، یہی مسلمانوں کی کامیابی
کامیابی تھی، ہے اور رہے گی۔